بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت بیان کروں گا۔ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن قرآن اور حدیث کی روح سے بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں آخری پارے میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، یعنی ان 10 دنوں کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں، یعنی یہ 10 دن اتنے اہم ہیں اور عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس کی عظمت اور اہمیت پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا ہم خود ان راتوں اور ان دنوں کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دن کتنے زیادہ مبارک اور عظمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی یا فجر کی نماز کی، اور قسم ہے 10 دنوں کی یا 10 راتوں کی۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یعنی ان کو چاہیے کہ مقررہ دنوں میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، ان ایام کو اللہ کے ذکر و عبادت میں صرف کریں، ان ایام کو اللہ کے ذکر و عبادت کے لیے خاص کر دیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں کہ ہمیں ان ایام کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان ایام کو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں اور ان میں اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کریں، لہٰذا ان ایام کو خاص طور پر اللہ کے ذکر و عبادت میں گزارنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایام بہت اہم ہیں، بہت مبارک ہیں، بہت عظیم ہیں، ان کا درجہ اور مقام بہت بلند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کی عظمت اور فضیلت کا خیال رکھیں اور ان کو قیمتی بنائیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، ان دنوں میں روزے رکھیں، درود شریف پڑھیں، اور ان دنوں میں برائیوں اور گناہوں سے خاص طور پر بچیں، اور ان ایام کو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرنے میں گزاریں، اور ان ایام میں 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت پابندی کریں اور نوافل کا بھی اہتمام رکھیں، اور ان ایام میں کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، دوسروں کی حق تلفی کرنے سے بچیں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ قرآن پاک کے بعد اب ہم احادیث کے اندر ان ایام کی فضیلت کو تلاش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر ذوالحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح جامع الصغیر کی حدیث نمبر 1133 میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے افضل ایام، سب سے زیادہ فضیلت والے دن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن کی جس طرح فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو ان
دونوں کی فضیلت میں فرق کیا ہے؟ یوں تو یہ دونوں عشرے بہت فضیلت والے ہیں، لیکن ان کے اندر فضیلت کے لحاظ سے فرق یہ ہے، اگر دنوں کو دیکھا جائے یعنی دنوں کے اعتبار سے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور اگر راتوں کو دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ذو الحجہ کے ابتدائی 10 راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی رات ہوتی ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ آخری عشرے کو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزارتے تھے، شب بیداری کرتے تھے اور عبادت میں جد و جہد کرتے تھے، لہٰذا راتوں کے لحاظ سے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ کی 10 راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں، لیکن دنوں کے لحاظ سے ذو الحجہ کا ابتدائی عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ دنوں کے لحاظ سے یہ عشرہ فضیلت والا اس وجہ سے ہے کہ ان دنوں کے اندر یوم الترویہ آتا ہے۔ یوم الترویہ 8 ذو الحجہ کو کہتے ہیں، جس دن مسلمان مناسک حج ادا کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ مکہ سے منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ترویہ کا معنی پانی ذخیرہ کرنا ہے۔ پہلے زمانوں میں منا میں پانی کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے حج کرنے والے حضرات جب 8 ذو الحجہ کو مکہ سے منا کی طرف روانہ ہوتے تھے تو اپنے ساتھ ایک دن کی ضرورت کا پانی بھی لے لیا کرتے تھے۔ آج کل اس کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اب سعودی حکومت کی جانب سے منا میں بھی پانی کا انتظام کر دیا گیا ہے، لہٰذا 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہنے کا پس منظر یہی ہے۔ الغرض اس ذو الحجہ کے ابتدائی عشرے میں یوم الترویہ بھی آتا ہے، اور اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی آتا ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جو کہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس دن حج کرنے والے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان 10 دنوں میں یوم النحر بھی آتا ہے۔ یوم النحر سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن ہے، جس دن مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور اللہ کے حکم پر اس دن اللہ کے راستے میں جانوروں کی قربانیاں کرتے ہیں۔ اگرچہ قربانی 11 اور 12 ذو الحجہ کو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا زیادہ افضل اور اولیٰ اور بہتر ہے۔